بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انبیاء کی نبوت کے دعوے کو کس طرح تصدیق کریں اور ہمیں کیسے یہ پتہ چلے گا کہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں یا نہیں؟ اس کو ثابت کرنے کے کچھ طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ ان کے اخلاقیات اور طریقہ کار کو دیکھ کر کیا جاتا ہے، جیسے اپنی پوری زندگی ایمانداری، سچائی اور عدل کے ساتھ گزارنا اور اللہ کے راستے پر سے کبھی بھی نہ ہٹنا، ان کا ہر قسم کی غلطیوں سے پاک رہنا۔ دوسرا طریقہ گزشتہ انبیاء کی طرف سے ان کے لیے پیش گوئی کرنا ہے، لیکن یہ اس وقت ممکن ہے کہ گزشتہ انبیاء کو لوگوں نے تسلیم کیا ہو۔ انبیاء علیہ السلام کو پہچاننے کا تیسرا طریقہ انبیاء کے معجزات ہیں۔ یہ جانا جاتا ہے کہ بہت سے جادوگر اور نجومیوں نے ایسے کام انجام دیے جنہیں ایک عام آدمی کرنے سے قاصر ہے۔ عربی میں معجزہ کے لغوی معنی ہے ایسا کام جو لوگ انجام نہ دے سکیں۔ دین اسلام میں اس کے معنی اس طرح استعمال ہوتے ہیں کہ ایسا کام جو لوگ انجام نہ دے سکیں، اور اللہ اسے اپنے منتخب کردہ بندے کے ہاتھوں کرواتا ہے تاکہ ان کی نبوت، پیغمبری یا امامت کو ثابت کر سکے۔ سوال: تو معجزے میں اور غیر معمولی کام میں کیا فرق ہے؟ جواب: ایک معجزہ حادثاتی طور پر انجام نہیں پاتا۔ ایک معجزے کو اس زمانے کے لوگوں کی عقل اور رسائی سے بہت دور ہونا چاہیے، اور کچھ اس طرح کا ہو کہ اس دور کے لوگ اس کو نہ للکار سکیں اور نہ مات دے سکیں۔ اگر معجزہ حقیقی، اصلی ہوگا تو کوئی بھی جادو اس پر غالب نہیں آ سکتا۔ اگر نبی دین کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، وہ دین ایسا ہونا چاہیے کہ اس دور کے عقل مند لوگ کہہ سکیں کہ ہاں، یہ کامل دین ہے جو عقل کی بنیاد پر آیا ہے۔ یہ ضروری ہے کہ جو شخص معجزہ دکھا رہا ہے وہ خود اس دین پر عمل پیرا ہو۔ معجزہ دکھانے والے شخص کا اخلاق، ادب اور سماجی زندگی کسی بھی تنقید سے بالاتر ہونا چاہیے، اور اس دور کے صحیح سوچ رکھنے والے لوگوں کی نظر میں انتہائی محترم اور عظیم ہونا چاہیے۔ جو چیلنج اس دور کے لوگوں کو معجزے کی صورت میں دیا گیا، اسے صرف اس دور تک محدود نہیں ہونا چاہیے۔ وہ معجزہ ان تمام ادوار کے لیے چیلنج ہونا چاہیے کہ جب تک اس نبی کی نبوت قائم ہے یا اس کا پیغام موجود ہے،